باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا آگے کا ترجمہ۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا ہے کہ وہ کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسے چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب وہ لوگ مومن ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس معمولی اور حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس شیطان کے۔ اس نے انکار کر دیا اور گھمنڈ بھرا رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ ہم نے کہا، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو پیٹ بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش و آرام سے وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا، اب تم یہاں سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ہم نے کہا، اب تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت صحیح راہ کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کو اپنائیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھے سے ڈرو۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی توریت کی تجدید بھی کر رہا جو تمہارے پاس، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے انکاری نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق صحیح کو باطل، جھوٹ اور غلط کے ساتھ ڈگمگاؤ نہ، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خوشی یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں میں فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کو کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فریاد یعنی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اسی ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر جرم کر کے بچڑوں کو معبود بنا لیا تھا۔
پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار یعنی کسوٹی بخشا تاکہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، یقیناً تم اپنے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ ہوا کہ کڑاکے یعنی بجلی کی گرج نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ہی کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے چاہو جی بھر کر کے کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر رکھ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نافرمانیاں وہ کرتے رہے۔ ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد، خرابی اور بگاڑ مچاتے مت پھرنا۔ اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ بھی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگایا کرتی ہیں، یعنی زمین کی ترکاریاں، ان کی ککڑیاں، ان کا گندم، ان کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم ان سے ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ اللہ نے کہا ایک شہر میں جاؤ اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہے، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی چاہیں وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا سابی ستاروں کو پوجا کرنے والے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مطابق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کو عہد لیا تھا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا لیا تھا۔ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور ان میں سے جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ پرہیزگاری حاصل ہو۔ ان سب کے باوجود تم دوبارہ صحیح راستے سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو شنیوار یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ گے۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت سیکھ اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگی کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ہم نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ بہت بوڑھی نہ ہو بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم دیا ہے
گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہے میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس قتل کیے گئے شخص کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ اور اس کے الٹ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔